حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں صحابہ نے شکایت یہ کی اور اپیل کی کہ یا رسول اللہ، پرانی امتیں کسی کی عمر 600 سال اور کسی کی 700 سال، کسی کی 800 سال، جیسے کہ پرانی امتوں کی لمبی امتیں ہوتی ہیں، یہ عمریں ہوتی تھیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کسی ٹائم پہ کہ حضرت نوح علیہ السلام 1400 برس اس کی عمر، خود حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی عمر 1000 سال ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چاہے 1000 سال کسی کی عمر ہو یا کسی کی 1400 سال ہو، 800 سال عمر ہو، 900 سال ہو، تو اس دنیا کو، اس کائنات کو تو لاکھوں سال گزر چکے، آج وہ کہاں ہے؟ جن کو 1000 سال مل بھی اگر گئے تو وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو 1000 سال مل گئے، نوح علیہ السلام ان کو یہ ہے کہ 1400 سال، 950 برس تو آپ نے صرف تبلیغ کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ 950 برس کے بعد، اور اچھا اس سے پہلے نبوت آپ کو بھی دیر سے ملی، اور پھر نبوت ملنے کے بعد 950 برس آپ نے دعوت و تبلیغ کی اور اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، لوگ پھر تباہ ہو گئے۔ تباہ ہونے کے بعد، غرق ہونے کے بعد 150 سال پھر زندہ رہا حضرت نوح علیہ السلام۔ 80 بندے جو بچ گئے تھے، جن کو کشتی میں آپ لے کر کے یہ ہے کہ نکل گئے، اور وہ کشتی آپ کو لے کر کے جودی پہاڑ پر جا کر کے لنگر انداز ہو گئی، اور وہاں پر جا کر کے وہ کشتی ٹھہر گئی، تو پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ جتنے بھی انسانیت تھے، جانور تھے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ جانوروں میں سے جیسے کہ بکرا بکری، اور اسی طریقے دمبا دمبی، گائیں اور بیل، اونٹ اونٹنی، اس طرح ہر نسل میں سے ایک جوڑے آپ نے اٹھا کر کے کشتی کے اندر، اللہ نے بتا دیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہ کر دیں گے کہ اپنی کشتی کے اندر یہ کہ کچھ جانوروں کو بٹھائیں گے، تو جو آپ بٹھا سکے بہرحال یہ ہے کہ اس کشتی میں آپ نے یہ کہ بٹھا دیے۔ 80 بندے صرف آپ پر ایمان لائے۔ اب یہ جو اس کے بعد اب دنیا کے اندر جتنی بھی آبادی ہے، یہ انہی 80 بندوں کی آبادی ہے، یا دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو غرق ہو گیا، کنعان جس کا نام تھا، باقی حام ہے، سام ہے، یافس ہے، کچھ بیٹے آپ کے وہ بچ گئے، اور وہ ان کا ایمان تھا ابا پر، حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اس امت کے غرق ہونے کے بعد سب غرق ہو گئے، جاندار بھی غرق ہو گئے، تو میں نے عرض کیا کہ پھر بھی نوح علیہ السلام کو 150 سال آپ کو زندگی اور ملی۔ تو چاہے کسی کو 900 سال مل جائے، 1000 مل جائے، 150 سال مل جائے، تب بھی مرنا تو ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام آگے، جس کو آپ حضرت اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام آگے اور انسانی شکل میں آگئے، اور نبی سے اجازت بھی نہیں لی، مشورہ بھی نہیں کیا، فرمایا کہ میں آپ کے روح کو قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کر کے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ کسی پٹھان نے نہیں مارا، کسی بلوچ نے نہیں مارا، موسیٰ علیہ السلام نے کس کر کے، نبی کے مقام کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، اور اس کی آنکھ متاثر ہو گئی، بلکہ بتاتے کہ روایت میں آتا ہے کہ آنکھ اس کی پھوڑ دی، آنکھ اس کی نکل گئی، لیکن فرشتوں کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو چونکہ انسانی شکل میں۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ بھئی ایک خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کا رسول ہے، ملک الموت جس کو کہا، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رضوان ہے، مالک ہے، اور حضرت ملک الموت ہم لوگ کہتے ہیں اسرائیل، لیکن قرآن اس کو کہتے ہیں ملک الموت، تو وہ خدا کا رسول ہے، تو نبی نے اس کو مارا کیوں؟ تو اس کی بنیادی پھر یہ کہ فرشتے کے آنکھ تو آج تک کسی نے بھی نہیں نکالی ہے۔ ہمارے بعض تعلیم یافتہ حضرات ہوتے ہیں، میجر ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، SSP ہے، DIG ہے، فلانا فلانا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہے۔ حدیث کوئی جھوٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ انگریز کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، اللہ نے آپ سے وہ سمجھ لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، فرشتے کو کوئی مار بھی نہیں سکتا، فرشتے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ فرشتے اپنے اصلی شکل میں ہو، فرشتے اپنے اصلی شکل میں۔ یہی حال ہے جنات کا، کہ جن کو آپ نقصان نہیں دے سکتے، لیکن جن اگر کسی اور شکل میں آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے۔ جن سانپ کی شکل میں آتا ہے آپ اس کو مار سکتے۔ 2 قسم کے سانپ ہوتے، ایک اصلی سانپ ہے، وہ چلے گا اس طرح چلے گا، پیچ ہو کر کے چلے گا،
شہر میں تو آپ نے سانپ دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن میں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو اصل اللہ آپ کو بلا کرے جو سانپ ہوگا وہ اس طرح چلے گا، پیچ پیچ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنات وہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں، لیکن سانپ کی شکل میں جب جن آئے گا، اونٹ کی شکل میں، بلی کی شکل میں، کالے کتے کی شکل میں، تو فرمایا کہ جب سانپ کی شکل میں آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سیدھا چلے گا۔ جن جب سانپ کی شکل میں آئے گا تو اصلی سانپ تو وہ ہے، وہ پیچ در پیچ اس طرح یہ ہے کہ وہ چلتا ہے، یہ سیدھا چلے گا۔ سانپ کی شکل میں جب آئے گا تو اپنے اصلی شکل کو جن چھوڑ کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ آپ یہ کہہ دیں، آپ کو عہد نوح کا واسطہ ہے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اگر کوئی جن ہو کہیں آپ کو نقصان نہ ہو۔ 3 مرتبہ کے بعد اگر نہ جائیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسرائیل وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آیا۔ فرشتے اپنے اصلی شکل میں اس کو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ انسانی شکل میں آ کر کے اس نے بتا دیا کہ آپ کی روح کو قبضہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی سے چونکہ مشورہ کیا جاتا ہے، نبی کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے اور اب آپ کی کیا مرضی ہے۔ اس طرح مولی منظور کی طرح نبی کو وفات نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی، اور عام ملا کی طرح نبی کو موت نہیں آتی، نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا مقام ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مشورہ کیا بھی نہیں، مشورے نہیں کہ جیسے کہا آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے حضرت نے دے مارا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تو تھا، موسیٰ علیہ السلام تھا بھی تو جلالی۔ اب اس نے کہا کہ یا رب اس نے مجھے اس طریقے پر نقصان پہنچا ہے، تو حق تعالی شاہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کب تک زندہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی بیل پر اپنا ہاتھ رکھو، اس بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا، ان بالوں کے مقدار میں آپ کو میں زندگی دے دوں گا، اتنے سال۔ اب چاہے وہ 1000 سال 2000 سال جتنے آپ کو پھر فرمایا آخر میں کیا ہوگا؟ جب آپ مجھے جیسے کہ میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کے مقدار میں اتنے سال آپ مجھے زندگی دے دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر بھی موت ہے، اس کے بعد پھر بھی موت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یا اللہ جب موت مجھے چھوڑے گی نہیں تو پھر یہ ابھی سے مجھے قبول ہے، یہ موت جب مجھے، چنانچہ قرآن میں جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ آپ موت کو تلاش نہ کریں، موت خود پیاسی ہے، وہ آپ کو تلاش کرے گی۔ جیسے کہ ہم صدر صاحب سے بھوکے ہوتے ہیں نا، صدر صاحب سے ملنے کے لیے، وزیر اعظم سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے آپ بھاگتے فإنہ ملاقیکم، وہ موت خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ پٹھان کو جانے کی ضرورت نہیں، بلوچ کو موت کے پاس۔ فرمایا کہ موت خود آپ کو تلاش کرے گی، موت خود پیاسی ہے اور موت خود بھوکی ہے، وہ آپ کو تلاش کرے گی۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کیا ہوگا؟ فرمایا آخر موت آئے گی، 1000 سال رہو، 10,000 سال رہو، 20,000 سال رہو اس زندگی دنیا میں، تب بھی موت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے اللہ جب میرے لیے موت ہے تو پھر مہربانی کر کے مجھے فلسطین کی ذرا مسجد اقصیٰ کے قریب کر دو، اس لیے کہ میدان تیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اے اللہ مجھے فلسطین کے قریب کر لینا، مجھے فلسطین کے قریب کر لینا۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنا سینہ اس طرف کیا اور جا کر کے پھر یہ کہ فلسطین کے قریب ہو گئے، بارڈر سے داخل نہیں ہوا لیکن قریب ہو گئے فلسطین کے، یہیں پر آپ کو موت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت سما لأریتکم قبرہ عند الکثیب الاحمر، اگر میں خود وہاں محمد ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، بخدا مجھے معلوم ہے کہ موسیٰ کس جگہ دفن ہے۔ کتنے سال گزرے، ہزاروں سال درمیان میں گزرے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جگہ مجھے معلوم ہے۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو بتاتا ہوں، لو کنت سما لأریتکم قبرہ عند الکثیب الاحمر، وہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا ہے، وہاں پر میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی دفن ہے۔ اور شب معراج میں آپ نے فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی، میں تو ایسے ہی گزرا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ پٹھان کہیں گے کہ بلوچ کہیں گے کہ ہمارے بلوچ تو نماز نہیں پڑھتے، تو بلوچ پٹھان ہی تو ہو نا، کہیں گے کہ ہمارے لوگ تو قبروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ میں نبی کی بات کر رہا ہوں نا، آپ پٹھانوں کی بات کریں گے، بلوچوں کی بات کریں گے، سندھیوں کی کہ وہ قبروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، جی میں نبی کی بات کر رہا ہوں، تو پٹھان کوئی نبی ہے کیا، یا بلوچ کوئی نبی ہے؟
تو نبی کی بات کر رہا ہوں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت سما، اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو لارایتکم قبرہ عند الکثیب الاحمر مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی۔ غرض یہ ہے کہ لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ اب آپ کا نبی 40 سال کے بعد اس کو نبوت مل رہی ہے، 40 سال کے بعد 63ویں سال آپ اللہ کو پیارے ہوں گے، تو نبی کی نبوت کا زمانہ وہ 23 سال ہے۔ اب 23 سال اور جہاں جن نبیوں کو اور جن لوگوں کو ہزار سال مل جائے، ہزار سال مل جائے، تو وہ کتنی زیادہ عبادت کریں گے، ان کو کتنا وقت زیادہ ملے گا۔ اس لیے صحابہ نے یہی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہے۔ تو پرانے لوگوں نے مزے تو کیے، ایک آدمی 1000 سال تک جیسے کہ جہاد کیے، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے 1000 مہینہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس نے جہاد بھی کیے اور اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے رہے، عبادتیں کی، ہم اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر ایک شب قدر آپ کو مل جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ واہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشر میں اگر آپ کو شب قدر مل جائے 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، اور آپ اس سال بھی پالیں، اگلے سال بھی پالیں، اگلے سال بھی پالیں، پھر کہنا ہی کیا ہے؟ تو پھر تو نہیں، پھر تو لاکھوں مہینے ہوں گے آپ کے، تو 1000 سال نہیں، تو آپ تو پھر کئی 1000 سال یہ کہ مہینوں سے، وہ صرف 83 سال آپ کو 1000 مہینوں سے صرف ایک رات بہتر ہے۔ اور اگر ہر رمضان میں آپ کو مل جائے، لوگ حاصل کرنے والے حاصل کرتے۔ رمضان میں ایسے لوگ ہیں کہ اول سے لے کر کے آخر تک بخدا وہ سوتے نہیں ہیں، دن کو سوتے، رات کو